تو آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہو جانا چاہیے کہ بالخصوص تفسیر ہم کہاں سے لیں، کون اس کے مطلب اصل الاصیل ہیں، کن سے ہم تفسیر لینا چاہیے اور کن سے ہم تفسیر نہیں لینا چاہیے۔ جس طرح سے ہم احادیث کے باب میں جو اہل علم نے شروط بیان کر کے رکھے ہیں، حدیث صحیح کی کیا شروط ہیں، کس علت کی وجہ سے حدیث کا کتنا ضعف آ جاتا ہے، ویسے ہی تفسیر کے باب میں بھی کچھ خاص باتیں ہیں۔ میں اشارے کے طور پر آج ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جو تفسیر ہے اقرأ وربک الاکرم، الاکرم کی تفسیر میں امام بغوی رحمہ اللہ نے کہا کہ قال الکلبی، یہ الکلبی کون ہے، ان کے تعلق سے آپ کچھ معلوم کر لیں۔ یہ اس نسبت سے معروف ہیں علمی دنیا میں، قال الکلبی جب کہتے ہیں تفسیر کے باب میں تو یہی ایک فرد مراد ہوتے ہیں۔ ان کا جو نام ہے محمد ہے، محمد ابن الصائب، محمد ابن الصائب ابن بشر، ان کی کنیت ابو النضر ہے، علماء کوفہ میں شمار ہوتے ہیں، یہیں ان کی ولادت ہوئی، یہیں ان کا انتقال ہوا 146 ہجری میں۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب جو تقریب التہذیب ہے، اس میں جو علماء کے جو طبقے ہیں کتب ستہ کے، پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ، اس میں ان کا 6واں طبقہ آتا ہے۔ 6واں طبقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علماء جنہوں نے صغار تابعین، یعنی تابعین میں سے کبار تابعین، اوساط تابعین، پھر تیسرے نمبر میں صغار تابعین، پھر صغار تابعین کے علاوہ جن علماء نے صغار تابعین کے دور کو پایا، ان کی معاصرت کی، ان کے زمانے کو پایا، ان کا 6واں طبقہ آتا ہے حافظ ابن حجر کے پاس رحمہ اللہ۔ 146 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، یہ اسی طبقے کے ہیں۔ یہ حدیث کے باب میں نہایت کمزور ہیں، متہم بالکذب۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ متہم بالکذب۔ یہاں ایک بات یہ بھی آپ کو بتلا دوں میں آپ کو کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو تقریب التہذیب ہے، اس میں کتب ستہ کے اور کتب ستہ کی مؤلفین کی جو دیگر کتابیں ہیں جو اس میں ملحق ہیں، ان سب روات کا اگر درجہ معلوم کرنا چاہیں، یعنی ان کی ثقافت، ان کا علم، ان کا مرتبہ، تو اس کی بھی وہ 12 طبقے کی ہیں، ان میں ان کا 11واں طبقہ ہے، یعنی نہایت ضعیف ہیں، متہم بالکذب، معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر ان کے تعلق سے دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ رمیہ بالرفض، یہ جو ہے سبعیہ، یعنی یہ غالی قسم کی شیعہ، اہل علم کے نزدیک یہ نہایت ضعیف ہیں۔ بلکہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی ایک کتاب آتی ہے تاریخ الاسلام، وہ جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے، بہت ہی عظیم، بہت معتبر کتاب ہے۔ آپ نے اس کتاب میں ان کی تعریف بھی کی ہے کہ یہ ان کا علم بہت وسیع تھا، نصابہ کہا جاتا ہے ان کو، یعنی لوگوں کا نسب معلوم کرنے میں بہت معروف، خاص کر قریش سے متعلق، عربوں سے متعلق، بڑے علماء سے متعلق، یہ علم الانساب میں بڑی مہارت ان کو، اور یہ مفسر بھی ہیں، تفسیری معلومات میں بھی مرجع کی ان کی ایک حیثیت ہے۔ اس کے باوجود کہا کہ اجمعوا علی ترکہ، یعنی ان سے روایت لینے میں اہل علم جو محدثین ہیں، یعنی سب کا اجماع ہے، یعنی سب متفق ہیں، سب مجتمع ہیں ان کو ترک کرنے میں، سب نے ترک کر کے رکھا ہے ان کو، کسی نے ان سے روایت نہیں لی۔ قدیم جو علماء ہیں جو جرح و تعدیل میں جو گفتگو کرتے ہیں، جن کی بات لی جاتی ہے، جیسے امام بخاری، امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، علی بن المدینی، یحییٰ بن سعید القطان، ان سے قبل عبد الرحمن بن مہدی، اور پھر بعد میں امام نسائی، امام دارقطنی، امام ابو داؤد، یہ سب جو علماء ہیں یہ سب جرح و تعدیل پر اس کے تعلق سے ان کے اقوال ملتے ہیں۔ لیکن ان کا دور جب گزرتا ہے تو اس کے بعد کا جو دور ہے، خاص کر 4 صدی ہجری کا دور، اس دور کے علماء میں سے آپ دیکھیں گے کہ امام دارقطنی ہیں، خاص کر 4 صدی ہجری کے ہیں۔ 5ویں صدی ہجری کے دور میں جن علماء نے جرح و تعدیل سے متعلق کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے سابقہ علماء کی جو اقوال بکھرے پڑے ہیں اسے وہ پھر تجزیہ کرتے ہیں، اسے ایک رخ دیتے ہیں۔ جو بکھرے اقوال ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو سب کو رکھ کر کے پھر اس کا ایک تجزیہ کر کے بتلاتے ہیں کہ مجموعی طور پر ان کی کیا حیثیت ہے۔ ابن عدی کا نام سنا ہوگا آپ نے، جرح و تعدیل میں ایک امامت کا درجہ آپ کو حاصل ہے۔ احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، امام بخاری رحمہم اللہ اجمعین، ان جیسے کبار میں تو ان کا شمار نہیں ہوتا، اس کے بعد کا درجہ ہے، لیکن آپ ان سب علماء کے اقوال کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ان کی جو کتاب ہے الکامل فی ضعفاء الرجال، اس میں محمد ابن صائب جو تفسیر کے باب میں بہت شہرت ہے ان کو،
ان کے نام کے تعلق سے آپ نے یہ لکھا ہے، ان کی شخصیت سے متعلق، کہ محمد ابن الصائب الکلبی، کہا کہ اہل علم نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے، البتہ کہا کہ جو معتبر اور بڑے علماء نے ان سے روایتیں لی ہیں، حدیث کے باب میں تو ان کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن کہا کہ رضوہ بالتفسیر، تفسیر کے باب میں ان سے رضامندی ہے، یعنی تفسیر کے باب میں ان سے جو ہے باتیں لی ہیں۔ وَأَمَّا الْحَدِيث فَخَاصَّةً عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابن عباس فَفِيهِ الْمَنَاكِرِ، کہا کہ حدیث کے باب میں تو یہ متروک راوی ہیں، ان سے کسی طور پر بھی روایت لینے کو جائز نہیں قرار دیا گیا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ تفسیر کے باب میں بھی، حدیث تو ہے ہی، تفسیر کے باب میں بھی اگر عن ابی صالح عن ابن عباس، اگر ابن عباس کے حوالے سے ان کی کوئی تفسیر آتی ہے وہ تو بالکل مردود ہے، کسی طور پر بھی نہیں لی جائے گی۔ ابن عدی رحمہ اللہ نے کہا کہ تفسیر کے باب میں ان کی جو تفسیر انہوں نے لکھی ہے، کہا کہ اتنی طویل تفسیر اور اس قدر اقوال سے بھری تفسیر جو انہوں نے لکھی ہے کسی اور نے نہیں لکھی ہے، لیس لأحد تفسیر اطول ولا اشبع منہ، ان سے زیادہ طویل تفسیر اور ان سے زیادہ سیراب کر دینے والی تفسیر کوئی اور تفسیر نہیں ہے، اتنے اقوال انہوں نے جمع کیا، لیکن وہ تفسیر متداول نہیں ہے، وہ تفسیر چھپتی نہیں ہے۔ ان کے جو اقوال اور آثار، ان کے جو اجتہادات ملتے ہیں وہ کم و بیش 1000 کے قریب، 1000 کے آس پاس میں، کل قرآن سے متعلق۔ قدیم زمانے میں انہوں نے تفسیر کی تھی، یعنی ایک ایک سورے کو لیتے، شروع سے لے کر آخر تک پوری تفسیر بیان کرتے۔ تو اہل علم نے ان کی تفسیر میں سے جو یہ روایت بیان کرتے اپنے استاد سے یا ابو صالح عن ابن عباس سے، ان روایات سے تو اہل علم نے یعنی پہلوتہی برتی ہے، نظر انداز کیا ہے، لیکن جہاں ان کے اجتہادات ہیں، جہاں ان کے اپنے اقوال ہیں، تو اس سلسلے میں اہل علم نے اسے قبول کیا ہے اگر وہ عربی زبان کی موافقت کرتے ہیں اور عام اہل علم کے اقوال سے موافقت رکھتے ہیں۔ تو یہ چونکہ رافضی بھی تھے، تو چونکہ ان کی وہ آیتوں کی تفسیر جہاں روافض استغلال کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں اور آیتوں سے خاص معنی لیتے ہیں، وہاں تو انہیں رد کیا گیا ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ ان آیتوں میں جہاں روافض پر رد ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں اہل علم نے تساہل سے کام لیا کہ تفسیر کے باب میں ان سے اقوال لیتے ہیں، چونکہ اقرأ وربک الاکرم کی تفسیر میں انہی ایک عالم دین کا قول ملتا ہے، صرف محمد ابن الصائب ہی کا قول اس معنی میں ملتا ہے، اس لیے مجھے آپ کو یہ سب کہنا پڑا۔ مجھے ابھی ایک کتاب دیکھنے کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، یہ جو خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، آپ اس کا باب نمبر 40 پر 41واں باب آپ پڑھ کر کے دیکھیے، بہت ہی یعنی مطلب دلچسپ باب ہے ماشاءاللہ۔ یعنی خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ایک طالب علم کی مرحلہ بمرحلہ جو رہنمائی کی ہے دین کو پڑھنے کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، نہایت عظیم کتاب ہے، اور اس باب کی طرف ضرور مراجعہ کیجیے۔ مطالعے کے سلسلے میں ایک ابتدائی طالب علم سے لے کر ایک بڑے عالم دین تک اس کو کیسے پڑھنا چاہیے، آپ نے ہر باب میں اتنی عظیم رہنمائی کی ہے، جزاہ اللہ خیرہ۔ تو خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک طالب علم کے لیے، ایک عالم دین کے لیے تفسیر کی اگر بات کریں تو اسے کن سے تفسیر لی جانی چاہیے اور کن سے تفسیر نہیں لی جانی چاہیے۔ آپ نے تو دونوں باتیں بیان کی ہیں کہ کون سے تفسیر، یعنی تفسیر بالمأثور کیا ہے اس کو آپ نے بیان کیا، ساتھ میں آپ نے ایک اور بات بھی بیان کی جو میرے موضوع سے متعلق ہے۔ آپ نے لکھا کہ یحییٰ ابن سعید القطان، جانتے ہوں گے آپ، بصرہ کے عظیم عالم دین، اور آپ کو متشددین میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی توثیق جب کرتے ہیں آپ بڑی شدت کے ساتھ، یعنی ہلکے پھلکے انداز میں نہیں، آپ بہت ہی معیار ہے آپ کا، بہت سختی سے کام لیتے ہیں آپ۔ ان کے مقابل عبد الرحمن ابن مہدی ہیں 198 ہجری سن وفات، آپ کا بھی 198 ہجری سن وفات ہے، تو آپ تھوڑے معتدل تھے، لیکن آپ یحییٰ ابن معین کی طرح رحمہم اللہ اجمعین، آپ راوی سے متعلق تھوڑی سختی کا مظاہرہ کرتے تھے، لیکن آپ نے کہا کہ محدثین کا یہ طرز ہے کہ ایک قوم ایسی ہے، یعنی کچھ افراد ایسے ہیں، کچھ علماء ایسے ہیں جن کو حدیث کے باب میں ان کی توثیق نہیں کی گئی، انہیں ضعیف قرار دیا گیا، ان سے روایت نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر بات تفسیر کی کرتے ہیں تو پھر کہا کہ تساہلوا فی قوم، ایسی قوم سے متعلق محدثین نے کچھ تساہل سے کام لیا کہ ان سے روایتیں لی جا سکتی ہیں۔
اس ضمن میں آپ نے کچھ علماء کے نام بھی لیے، جیسے لیث ابن ابی سلیم۔ امام مسلم رحمہ اللہ کا جو مقدمہ ہے جو صحیح مسلم کے ساتھ چھپتا ہے، اس مقدمے میں امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کا نام لیا اور ان سے تحذیر کروائی، آگاہ کیا کہ ان سے روایت نہیں لینا چاہیے۔ لیث ابن ابی سلیم، الضحاک ابن مزاحم، ان کی تفسیر ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک اور نام ہے ان کے شاگرد، الضحاک ہی کے شاگرد ہیں جویبر ابن سعید، جابر نہیں، اس کی تصغیر جویبر ابن سعید، ان کا بھی آپ نے نام لیا، اور ساتھ میں محمد ابن السائب الکلبی، ان کا بھی آپ نے نام لیا۔ کہا کہ یہ سب ایسے افراد ہیں جن کا حدیث میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، ان سے روایتیں نہیں لی جانی چاہیے۔ کہا کہ لا یحمد امرہم، ان کے الفاظ ہیں یحییٰ ابن سعید القطان کے رحمہ اللہ، کہ بات اگر حدیث کی آتی ہے تو لا یحمد امرہم، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی شان نہیں، ان کی کوئی تعریفی بات نہیں، ان کی توثیق نہیں ہے۔ البتہ اگر تفسیر کی بات کرتے ہیں، کہا کہ ان سے تفسیر سے متعلق بات لی جانی چاہیے، تساہل سے کام لے۔ اسی لیے اہل علم نے اس بات کا تجزیہ کیا۔ آپ دیکھیے ابھی جو نیا نسخہ ہمارے پاس آیا ہے موسوعۃ التفسیر المأثور، اس میں سلف میں جن علماء نے تفسیر بیان کی اس کی انہوں نے طبقات بیان کی ہیں، پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ۔ وہ طبقہ کس اعتبار سے بیان کی؟ پہلا طبقہ وہ جن سے کم از کم 4000 سے زائد اثر ملتے ہوں، تو چوتھے طبقے میں ان کا نام آیا ہے محمد ابن صاحب الکلبی کا، جن سے 500 سے زائد آثار ملتے ہیں، 500 سے زائد اور 1000 کے اندر اندر، کیونکہ 900 سے زائد ان کے آثار ملتے ہیں۔ تو ان کو چوتھے طبقے میں شمار کیا گیا، جن میں صحابہ میں سے عبداللہ بن مسعود کا بھی نام آتا ہے، تابعین میں عطاء بن ابی رباح کا نام آتا ہے، ان کے ساتھ ان کا بھی نام آتا ہے، کیونکہ 500 سے زائد ان کے آثار ملتے ہیں، 1000 کے قریب قریب۔ تو تفسیر کے باب میں جہاں مخالفت نہ ہو، جہاں موضوعات نہ ہو، موضوعات جہاں ان کی روایتیں خود انہوں نے گھڑی ہیں، وہ جہاں اہل علم نے تجزیہ کیا ہے اس کا، تو انصاف کے ساتھ اگر بات کریں تو ان کے اجتہادات جو عربی زبان کی موافقت میں ہوں، جو کتاب و سنت کے جو نصوص ہیں اور صحابہ کے جو آثار ہیں اور جو پوری شریعت کے مطہرہ ہیں اس کی موافقت میں ہوں، تو پھر ایسی صورت میں ان کے اجتہادات کو اہل علم نے قبول کیا ہے، جو قدرے کم ہیں۔ تفسیر طبری اٹھا کے دیکھیں آپ، نہ کے برابر بہت کم ان کے اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ تفسیر ابن ابی حاتم الرازی اٹھا کے دیکھ لی، پوری کتاب میں شاید ان کا کوئی ایک بھی حوالہ موجود ہو۔ تو اہل علم نے اجتناب کیا ہے ان سے، لیکن جہاں ان کے اجتہادات، یعنی ان کی مرویات نہیں، ان کے اجتہادات، تو جہاں معقول ہیں اس کو قبول کیا ہے۔ ان میں سے یہ بھی بات ہے جو آج ہمارے درس سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اقرأ وربک الاکرم، الاکرم یعنی الحلیم عن جہل العباد، بندوں کی نادانی سے اللہ رب العالمین صرف نظر کرتا ہے، الحلیم ہے رب العالمین، برداشت کرتا ہے رب العالمین، لا يعجل علیہم العقوبہ، یہ ان کی تفسیر ہے، ان کا قول ہے، یہ کسی صحابی سے انہوں نے نقل نہیں کیا ہے، ان کا اپنا قول